بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ہم ملک پاکستان میں 74واں جشن آزادی منانے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے کتب خانے، ہماری لائبریریاں معماران پاکستان اور قیام پاکستان میں عظیم کارنامے انجام دینے والے عظیم مجاہدوں کی صفات اور ان کی بہادری اور ان کی شجاعت سے مزین اور منقش ہیں، لیکن 1947 کے اندر قیام پاکستان کے نتیجے میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کو کتابی شکل کے اندر ٹھوس اور مستند انداز کے اندر نہیں پیش کیا گیا۔ یہ بات تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ 1947 کے اندر قیام پاکستان کے نتیجے میں 15 لاکھ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ 1 لاکھ سے زائد عورتوں کو اغوا کر کے ان کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، اور اسی انداز سے 75 لاکھ مسلمانوں کو اربوں روپے کی جائیداد سے محروم کر دیا گیا، اور ملک پاکستان کے حصے کی فوج کو دور دراز علاقوں میں بھیج کر مسلمانوں کی امداد سے روکنے کی منظم سازش کی گئی، اور اسی انداز سے 75 کروڑ روپے کا اثاثہ یہ مسلمانوں سے روک لیا گیا، ان سے چھین لیا گیا۔ بات صرف اور صرف 1947 تک محدود نہیں، 1948 کے اندر بھی یہ ظلم و ستم اسی انداز سے جاری و ساری رہا، اور 1948 میں قیام پاکستان کے نتیجے میں ہماری بے شمار مسلمان خواتین ماؤں بہنوں کو اغوا کر کے ان کی عصمت دری کی گئی، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کو زمینوں پر گھسیٹا گیا، معصوم اور شیرخوار بچوں کو اغوا کر کے ماؤں کی ممتا کو تڑپایا گیا۔ آج ملک پاکستان کا نام لینے والے اور نام نہاد یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قیام پاکستان میں علماء کا کیا کردار ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان میں علماء کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہندو اور انگریز دونوں یہ بات نہیں چاہتے تھے، اور وہ اس بات کے روادار نہیں تھے کہ مسلمان برسر اقتدار آئیں۔ یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور محدث العصر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو باور کرایا اور مسلمانوں کو سمجھایا، ان کی ذہن سازی کی کہ ہندو اور انگریز کا بر صغیر پر مکمل طور پر تسلط ہے، اس لیے ان دونوں اقوام کے ہوتے ہوئے پورے بر صغیر کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ یہ ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں ایک ایسا خطہ حاصل کر لینا چاہیے کہ جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات اور عبادات کو سر انجام دے سکیں۔ یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس بات سے انکار بھی نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی بصیرت اور قانونی مہارت کے ذریعے سے ملک پاکستان کے آزاد کرانے میں اب بھرپور اور اہم کردار ادا کیا، اور یہ بات بھی اٹل حقیقت ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے دسمبر 1930 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک اجلاس کے اندر پاکستان کا تصور پیش کیا، اپنے کلام کے ذریعے سے پاکستان کا تصوراتی نقشہ پیش کیا، اور یہ بات بھی قابل اعتراف ہے، اور اس بات کا بھی اعتراف ہے
کہ ستمبر 1930 کے اندر چودھری رحمت علی ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا نام رکھا۔ اس سے پہلے دنیا پاکستان کے نام سے ناواقف تھی، لیکن یہ کہنا کہ قیام پاکستان میں علماء کا کوئی کردار نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال مرحوم نے اپنا کردار ادا کیا ہے، وہاں پر ان حضرات یعنی علماء اکرام کے زمانے سے پہلے، ان حضرات کے زمانے سے پہلے، علامہ اقبال کے زمانے سے پہلے، قائد اعظم کے زمانے سے پہلے علماء اکرام نے لوگوں کی جو ذہن سازی کی اور مسلمانوں کو جو دینی شعور دیا، اس دینی شعور کے نتیجے کے اندر وہ سیاسی جدوجہد جو صدیوں پر محیط تھی وہ چند سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری کروا دی۔ اور اسی انداز سے اس حقیقت سے بھی انکار ناممکن ہے کہ پاکستان میں اور بھی کئی عناصر مقبول بنانے میں کار فرما تھے، لیکن اس تحریک کو مذہبی تقدس بخشنے والی ذات تنہا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ 1357 ہجری کے اندر مسلم لیگ اور کانگریس کا باہمی اجلاس مصالحت ہوا، اس میں علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خط لکھا اور اس خط کے اندر اپنے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ میں نے خواب میں آپ کو علماء، صلحاء اور دیندار لوگوں کے لباس میں ملبوس دیکھا ہے، اور مجھے اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست عطا فرمائے گا۔ قائد اعظم علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جوابی خط لکھا کہ ہندوستان کے تمام علماء میرے مخالف ہیں، لیکن تنہا آپ کی تائید اور آپ کا تعاون میرے لیے بہت ہی زیادہ اطمینان بخش ہے۔ اسی انداز سے جہاں ہندوستان کے دیگر علماء کرام ملک پاکستان کے قیام پاکستان کے مخالف تھے، وہاں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختلاف رائے کا اظہار کیا، لیکن یہ اختلاف رائے اس بنیاد پر تھا کہ ہم پہلے اسلام کے نفاذ کریں، ایک خطہ حاصل کر کے اس میں پہلے اسلام کے نفاذ کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں۔ لیکن دیگر علماء کرام کے یہ موقف تھا کہ جب ہمیں ایک خطہ حاصل ہو جائے گا، ایک ملک ہمیں حاصل ہو جائے گا، تو پھر ہمارے لیے دین اسلام کے نفاذ آسان اور سہل ہو جائے گا۔ لیکن جب قیام پاکستان وجود میں آ چکا، عرض پاکستان معرض وجود کے اندر آ چکا، پاکستان معرض وجود کے اندر آ چکا، تو پھر یہی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو قیام پاکستان کے مخالف تھے، اور علامہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو قیام پاکستان کے مخالف تھے، انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مسجد بنانے سے پہلے تو اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں پر بننی چاہیے، مسجد وہاں پر بننی چاہیے، مسجد اس جگہ پر ہونی چاہیے، لیکن جب مسجد بن جائے، مسجد کا قیام عمل کے اندر آ جائے، تو اب پھر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ مسجد اب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا تقدس، اس کا احترام اور اس کی حفاظت کرنا ہر ایک مسلمان کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ تو قیام پاکستان سے پہلے ہمارا اختلاف رائے اپنی جگہ پر تھا، لیکن اب جب ملک پاکستان معرض وجود کے اندر آ چکا اور پاکستان ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، تو اب کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اب ہم پاکستان کا تحفظ اور پاکستان کا دفاع اسی انداز سے کریں گے جس انداز سے ہم مساجد، مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مذہبی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ تو اس لیے اس جشن آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے سیاسی قائدین اور عمائدین کے کارناموں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، تو وہاں پر ہمیں ان علماء کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو آباد اور شاد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔